ابھی آپ نے اگر 5B پڑھ لیا ہوتا نا آج سے 2 سال پہلے، جو میں نے ریسرچ پیپر 200 حدیثیں جمع کی ہیں کربلا کے پس منظر پہ، تو آپ کو یہ 2 سال پہلے ہی باتیں پتہ چل جاتی۔ میں اس چیز سے بہت دور تھا کتابوں کی وجہ سے، لیا ہی نہیں، خریدا ہی نہیں تھا۔ نہ سرکار کتاباں شاہی کوئی نہیں، لیا ہی نہیں، خریدا ہی نہیں تھا۔ نہ سرکار کتاباں شاہی کوئی نہیں۔ میں نے چیلنج کیا کہ اگر امام بخاری آ جائے نا اور میں انہیں کہوں کہ حدیثیں مار نکالیں، ان کو نکالنے میں 15 منٹ لگیں گے، ہمارا بچہ اس طرح نکالے گا، کیونکہ اس زمانے میں نمبرنگ بھی نہیں ہوئی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی تضادات اور قلابازیوں کا مجموعہ ہے، اتنے بیانات بدلتا ہے، اتنے گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنے مرزا جہلمی بیانات بدلتا ہے۔ بابوں کے حوالے سے ایک وقت تک مرزا جہلمی چورن یہ بیچتا رہا کہ بابے تے شے کوئی نہیں۔ میں یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں، میں لوگوں کو بابوں سے ہٹا کر کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، کتابوں کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں۔ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور مرزا جہلمی کے بلائنڈ فالورز مرزا جہلمی کا یہ چورن کھاتے رہے، پھکیاں استعمال کرتے رہے کہ مرزا صاحب تو بابوں سے ہٹا کر کتابوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اور ابھی مرزا جہلمی نے اگلا سٹیپ لیا ہے کہ کتاباں تو شے کوئی نہیں۔ اپنے ریسرچ پیپر 5B کا حوالہ دیا کہ اگر آپ 2 سال پہلے میرا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیتے تو آپ کے سارے عقدے حل ہو جاتے، کتاباں تو شے کوئی نہیں۔ ایک وہابی نوجوان نے مرزا جہلمی کو کہا کہ پہلے میں کتابیں پڑھتا تھا، اس وقت تک میں نے یعنی موبائل نہیں لیا تھا۔ مقصد کہنے کا یہ کہ اس وقت میرے پاس موبائل میں اپلیکیشن وغیرہ آ چکی ہیں، تو اب کتابیں میں اتنی زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ تو مرزا نے اس موقع پر کہا کہ کتاباں تو شے کوئی نہیں۔ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں لوگوں کو بابوں سے ہٹا کر کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اس کا آخری جو سٹاپ ہے وہ یہ ہے کہ کتاباں تو شے کوئی نہیں۔ بابوں کے حوالے سے جب بیان دیا تو اس وقت بھی اتنے خطرناک بیانات، اتنے زہریلے بیانات اس نے دیے۔ ایک تو جملہ تھا کہ بابے تو شے کوئی نہیں۔ جب بابوں کی تقسیم پوچھی جاتی تو کہتا تھا کہ میں آپ کے بابوں کو کہتا ہوں، یعنی تہاڈے بابے شے کوئی نہیں، تہاڈے بابے شے کوئی نہیں، میرے بابے یہ ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، اس طرح ہاتھ رکھ کے میرے بابے یہ ہیں۔ پھر کہتا میرے بابے وہ ہیں جو 300 سال کے اندر اندر ہیں۔ پھر کہا کہ میرے بابے صحابہ ہیں، میرے بابے خلفائے راشدین ہیں، اور اینڈ پہ یہ کہہ دیا بابوں کے حوالے سے، اس کا ریکارڈڈ بیان موجود ہے کہ میرا تو صرف ایک ہی بابا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ بابے تے شے کوئی نہیں، تو پھر اس میں صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، فقہاء، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی سارے آتے ہیں، کیونکہ تم یہ کہہ چکے کہ میرا صرف ایک ہی بابا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر صراحت کے ساتھ مرزا جہلمی نے بابوں کے حوالے سے تو یہ کہا تھا بابے تے شے کوئی نہیں، صحابہ اکرام کے حوالے سے بھی کہہ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا امیر المومنین عمر تے شے کوئی نہیں۔ یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شے ہی کوئی نہیں۔ امام اہل بیت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کہ حسن تے شے کوئی نہیں۔ تو حسن ابن علی تو شے ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ اور امی کے حوالے سے بھی کہا کہ امی تے شے کوئی نہیں، امی کی شے ہے۔ امی کیڑی شے ہے؟ میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ اور نہ صرف یہاں تک رہا، صحابہ اہل بیت تک رہا، بلکہ اس قدر اس نے ہرزہ سرائی کی کہ یہ کہا کہ توحید جب بیان ہوگی تو گستاخی تو انبیاء کی آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی نبی شے کوئی نہیں۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا شے ہی کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، بزرگان دین کے حوالے سے، ائمہ محدثین، فقہاء، بزرگوں، بابوں کے حوالے سے،
اور خود انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے نعوذ باللہ تعالیٰ مرزا نے یہ حضرت سرائی کی ہے، بابوں کے حوالے سے، بابوں سے چلتا چلتا انبیاء تک پہنچا، اور کہا میں بابوں سے چرا کے کتابوں کے ساتھ آپ کو جوڑ رہا ہوں، اور کتابوں کے بارے میں اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ کتاباں تو شائی کوئی نہیں۔ اور کمپیئر کس طریقے سے کرے امام بخاری رحمۃ اللہ کو اپنے بلائنڈ فالوور کے ساتھ، کہتا کہ امام بخاری بھی اگر آ جائے نا، ان سے کہیں کہ حدیث عمار صحیح بخاری سے نکال کے دکھائیں، امام بخاری کو 15 منٹ لگ جائیں گے صحیح بخاری سے حدیث عمار نکالتے ہوئے، اور ہمارے بچے فوراً نکال دیں گے۔ اب اندازہ کریں یعنی کس قدر حماقت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو اپنی بلائنڈ فالوور کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ امام بخاری حدیث کے حافظ ہیں، انہیں سند بھی یاد ہے، انہیں متن بھی یاد ہے، انہیں کتاب کے ورقے جو ہے نا وہ گرداننے کی ضرورت نہیں ہے، باب اور چیپٹر اور فصل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری کو جب آپ کہیں گے نا کہ حدیث پڑھ کے سنائیں حدیث عمار، تو امام بخاری رحمۃ اللہ سند سے لے کر متن تک حدثنا فلان عن فلان عن فلان کر کے پوری سند بھی پڑھیں گے اور پورا متن بھی پڑھ کے زبانی سنا دیں گے۔ اور یہ کمپیئر کر رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ اگر آ جائیں تو وہ 15 منٹ میں حدیث بخاری سے نکالیں گے، ہمارے بچے فوراً نکال دیں گے۔ تو بابوں کے حوالے سے جو مرزا جلمی نے بیانات دیے ہیں اور یہ تاثر دیا کہ میں لوگوں کو بابوں سے توڑ کر کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اس کا یہ دعویٰ بھی بالکل بے بنیاد اور اس کا دعویٰ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ مرزا جلمی نے باقاعدہ ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بابوں کے حوالے نہیں کر کے گئے، کتابوں کے حوالے کر کے گئے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسے بابے تھے ابو بکر اور عمر جن کو حضور چھوڑ سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چونکہ انہوں نے فوت ہو جانا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بابوں کو نہیں چھوڑا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، اور مرزا کہتا ہے کہ حضور نے خطبہ دیا اور کہا کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت کو۔ تو کہتا جی کہ کتاب اللہ بھی ہمارے پاس ہے اور اہل بیت بھی ہمارے پاس ہیں۔ اس شخصیت سے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے لیے قرآن اور سنت چھوڑے، بابے نہیں چھوڑے، بزرگ نہیں چھوڑے۔ حالانکہ ان کے پاس وہ بزرگ اور بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ کو پتا تھا کہ میری وفات کے بعد بالآخر انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے، 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، اور آلموسٹ 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد مولا علی علیہ السلام بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 1350 سال پہلے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور آج کوئی بھی صحابی دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جو نبی الاسلام نے حجۃ الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑے تھے وہ موجود ہیں، غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت کی بات کی تھی وہ موجود ہے۔ تو میں تو ان سے امپریس ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صحابہ کے حوالے کیا ہے، اہل بیت کے حوالے کیا ہے۔ دنیا جہان میں کوئی حدیث کی کتاب آپ نکال کے دکھائیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں تمہیں ان کتابوں کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کتابوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد حضور نے اپنی اہل بیت کا ذکر کیا ہے یا حضور نے اپنے صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہو، یہ امت کے بزرگ ہیں، امت کے بڑے بابے یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ان کے حوالے کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں، المستدرک الصحیحین میں حدیث موجود ہے۔ امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، ناصر البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تم 2 شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر کی اور عمر کی۔ بتائیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ابو بکر عمر کے حوالے کیا؟ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ جب ایسی صورت پیش آ جائے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے۔ تو حضور نے تو اپنی امت کو خلفاء راشدین کے حوالے کیا،
اور جامع ترمذی کتاب الفتن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام جابیہ پر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو صحابہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، تابعین کی وصیت کرتا ہوں، اتباع تابعین کی وصیت کرتا ہوں، صحابہ سے جڑے رہنا، تابعین سے جڑے رہنا، اتباع تابعین سے جڑے رہنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت کو ان بابوں کے حوالے کیا ہے، خلفائے راشدین کے، ابو بکر کے، عمر کے، صحابہ کے، تابعین کے، اتباع تابعین کے، اور اہل بیت تو سبحان اللہ، اہل بیت کا جب ذکر ہے گا صحابہ کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے، اہل بیت کے حوالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کیا ہے۔ اور مرزا کہہ رہا ہے کہ جناب امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بابوں کے حوالے نہیں کیا، کتابوں کے حوالے کیا۔ قرآن کا ذکر تو حدیث پہ موجود ہے کہ کتاب اللہ کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا، میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ اہل بیت کا ذکر بھی کیا اور حضور نے صحابہ کا ذکر بھی کیا۔ باقی کون سی کتابیں ہیں؟ بخاری کا ذکر ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسلم۔ حدیث کی کوئی کتاب جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا نہیں۔ اور یہ کتابیں بھی جو محدثین کی لکھی ہوئی ہیں، یہ کتابیں بھی بابوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سے بابوں کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس دین کا جتنا ذخیرہ پہنچا ہے وہ بابوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، دین ہمارے پاس باقی نہیں بچتا۔ امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی جو بھی حدیث لے کے آتے ہیں کہتے ہیں حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ہمیں ہمارے فلاں استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ہمیں ہمارے فلاں بابے نے، ان کو ان کے بابے نے، ان کو ان کے بابے نے، اور ان کو ان کے بابے نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو بابوں کے ذریعے سے دین بحمدللہ تعالی ہم تک پہنچا ہے۔ مرزا جلمی کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بابوں کے حوالے نہیں کیا، کتابوں کے حوالے کیا ہے، اور کتابوں کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ ابھی دے چکا ہے کہ کتاباں تو شاہی کوئی نہیں، جن کے حوالے نبی علیہ السلام نے کیا تھا ان کے بارے میں یہ حضرت سرائی کر رہا ہے کہ کتاباں تو شاہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ اور باقی رہ گئی بات یہ کہ 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں، عقدے حل ہو جائیں گے۔ یہ ریسرچ پیپر جس کے اندر مرزا جیلمی نے ایک تو اردو کتابوں سے سارے کا سارا استفادہ کیا، اور پھر اردو کے اندر کئی مقامات پہ مرزا جیلمی نے بریکٹیں لگا لگا کے اس پہ مانوی تحریف کا ارتکاب کیا۔ اور اردو کتابیں جو اس وقت چھپ کے آ رہی ہیں تراجم کے ساتھ، بعض لوگ کہتے ہیں جی پھر ترجمے ہوتے کیوں ہیں؟ بھئی ترجمہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارا دین قرآن و حدیث عربی کے اندر ہے۔ ہم نے کوئی بھی لفظ دیکھنا ہے تو اس کا ترجمہ دیکھنا ہوتا ہے عربی میں کہ یہ لفظ عربی زبان میں کن معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، کن مطالب کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پھر اردو میں اس کو اگر کنورٹ کرتے ہیں تو کون سا معنی یہاں موضوع بنتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہم وہ موضوع معنی جو ہے اس کو اس مقام پہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے اس کو 2، 4، 5، 8، 10 عربی کے اندر معنی ہوتے ہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر کون سا معنی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ 2 کتابیں ہیں، مسند احمد ابن حنبل اور یہ السنن الکبریٰ للبیہقی، یہ دونوں اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہوئی ہیں، یہ بھی مکتبہ رحمانیہ سے اور یہ بھی مکتبہ رحمانیہ سے۔ ان کے اندر ایک حدیث موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری خطبہ، جو آپ نے اپنی زندگی میں آخری جمعہ شریف کا خطبہ دیا ہے۔ مسند احمد ابن حنبل میں 89 نمبر اور السنن الکبریٰ امام بیہقی کی اس کے اندر یہ حدیث 16578 نمبر، اور صحیح مسلم کے اندر 1258 1258 نمبر حدیث موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کأن دیکن نقرنی 3 نقرات۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ میں نے خواب دیکھا کأن دیکن نقرنی نقرتن اور نقرتین، میں نے خواب کیا دیکھا کہ ایک مرغہ مجھے ٹھونگے مارتا ہے، چونچے مارتا ہے یا ٹھونگے مارتا ہے۔ صحیح مسلم کے مطابق اس نے مجھے 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور مسند احمد ابن حنبل کے مطابق اس نے مجھے 1 یا 2 ٹھونگے ماری ہیں۔
اب یہ حدیث کے اندر ناکارانی نقرتن یا نقرتین یا ثلاثہ نقرات، اور معنی اس کا یہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مرغا مجھے ٹھونگے مار رہا ہے اور اس نے مجھے 2 یا 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور اس خواب کی تعبیر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اسماء بنت امیہ سے پوچھی تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک عجمی شخص آپ کو قتل کرے گا۔ حدیث کے اندر لفظ آپ نے سن لیے، ترجمہ بھی سن لیا۔ اب یہ مسند احمد بن حنبل ہے، اس میں ترجمہ یہی کیا اور یہ ترجمہ ٹھیک ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہی ترجمہ ہے، لیکن یہ ترجمہ السنن الکبری للبیہقی کے اندر اس روایت کا کیا گیا۔ مترجم نے ترجمہ کیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا اے لوگو کاش میں مرغا ہوتا 1-2 چونچ بر دانہ کھاتا۔ کأن دیکن کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ کاش میں مرغا ہوتا اور 1-2 چونچ بر دانہ کھاتا، حالانکہ لفظ یہ ہے کأن دیکن نقرانی نقرتن او نقرتین۔ اب یہ ہے ترجموں کا حال جن کی طرف مرزا ریفر کر رہا ہے کہ ترجمے پڑھیں، آپ ترجمے پڑھ کے خود حدیث کو پڑھیں، خود سمجھیں اور خود سیکھیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر جہاں بھی کسی مترجم نے اگر کوئی ترجمہ غلط کیا ہوتا ہے تو ہم اس مترجم کے غلط ترجمے کے پابند نہیں ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے عربی زبان پڑھی ہے، عربی گرامر کو جانتے ہیں، پڑھی ہے، اور بحمد اللہ تعالی ہم نے پڑھائی ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عربی ڈکشنری کے اندر اور عربی لٹریچر کے اندر، عربی محاورات کے اندر یہ لفظ کن معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگرچہ اس کے متعدد معنی ہوتے ہیں، ان میں سے جو معنی وہاں موضوع ہوتا ہے اس معنی کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ جو مرضی دل میں آ گیا اور جو جی میں آیا اس کو پکڑ کے تو لفظ کو وہاں ترجمے کے طور پر ایڈ کر دیا۔ اس طرح ترجمہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو مرزا جرمی اس وقت جو ہے وہ اپنے آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ کتابوں کے حوالے سے آخری بیان مرزا نے یہ دے دیا ہے کہ کتابات شائع کوئی نہیں، العیاذ باللہ تعالی۔